اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست سب آپ خیروفیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ کریم اللہ آپ سب کو خیروفیت سے رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شیعہ کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ ہم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دین کی طرف اپنے عمل کے ذریعے سے بلاؤ، نہ کہ اپنی زبان کے ذریعے سے۔ مطلب کیا ہے بات کا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ تم مشقت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، عبادت خدا کے ذریعے، اطاعت خدا کے ذریعے، اور خدا کے امر خیر جو اللہ نے امر خیر نازل کی ہے ان کے ذریعے اپنے عمل کر کے دکھاؤ کہ میں نمازی کتنا ہوں، میں روزہ دار کتنا ہوں، میں عبادت کتنی کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسپیکر کر کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے، نہیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف میل ہوں۔ آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کو پسند کریں۔ آپ دین خیر میں، عبادت میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں اتنے پابند ہوں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا دین بہت اچھا ہے۔ یعنی آپ کے ذریعے لوگ راحت محسوس کریں، ڈر محسوس نہ کریں۔ یعنی ایک شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ یعنی آپ دین کی دعوت دیں، دین کی دعوت دینے کا معصوم کا مطلب یہ ہے، معصوم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے کا مطلب، دین کی دعوت دینے کا رخ آپ کے عمل کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ جب آپ کا عمل اچھا ہوگا تو پھر زبان سے بولے ہوئے دو چار جملے آپ کو ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ مثلا میں کوئی کام کرتا ہوں سوشل میڈیا پر، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، یہاں پر بہت پیسہ ہے، میں ان کو لالچ بھی دیتا ہوں، تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کو کتنے میں۔ مطلب یہ ہوا بات کا کہ سب سے پہلے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی آمدن ہو رہی ہے۔ اگر مجھے آمدن ہو رہی تھی تو پھر لوگ میری طرف آئیں گے، اگر مجھے آمدن نہیں ہو رہی ہے تو میری طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب میں عبادت میں ایک اعلیٰ درجے پر ہوں گا، کردار میں بھی ایک اعلیٰ درجے پر ہوں گا، گفتار میں بھی میں ایک اعلیٰ درجے پر ہوں گا، اور میری طرف سے لوگ پرامن ہوں گے، ان کو کسی قسم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو اب میں تھوڑا بھی بولوں گا تو لوگوں پر اثر کر جائے گا۔ تو میرے عزیزان محترم، دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے انسان کو اپنے اوپر تبلیغ کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ معصوم نے میرے لیے کیا بیان کیا ہے اور میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ معصوم نے کہا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا بناؤ، تو میرے اخلاق کی وجہ سے لوگ مجھ سے تنگ ہیں، نہیں میرے عزیزان محترم، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے لوگوں کو اس طرف لے کر آؤ، لوگ تمہاری طرف سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کا محلے والوں کے ساتھ بھی رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا علاقے والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، لین دین میں آپ ایک نمبر کے ہوں۔ کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو ٹائم پر لوٹاؤ، کسی کو قرض دیا ہے تو پھر اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کرو، ہاں اس سے ٹائم لے لو، جیسے وہ اس کے پاس پیسے آتے ہیں آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ اگر تمہارے پیسے جو آپ نے قرض دیے تھے وہ نہیں لوٹا رہا ہے تو خدا آپ کو ایک ایک دن کے بدلے میں ایک ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہاں آپ پیسے آپ کے ہیں، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو دینے تھے، وہ اب نہیں دے رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں وہ پیسے نہیں دے رہا ہے اور آپ اس کو تنگ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو خدا آپ کے ان پیسوں، جو پیسے آپ کے محفوظ کھڑے ہیں، وہ 1 مہینے بعد دے دے گا، 2 مہینے بعد دے دے گا، 3 مہینے بعد دے دے گا، پیسے آپ کے محفوظ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایک دن کے بدلے میں خدا آپ کو اجر جزیل عطا کرتا ہے جس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ ہاں جس کو ساتھ بھی گفتگو کریں اچھی کریں، جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں اس کو بار بار شرمندہ نہ کریں، ہاں اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے کہیں کہ میرے حالات تنگ ہیں، یا آپ کو جو ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ وہ کہیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو آپ کہیں میرے حالات تنگ ہیں، آپ مہربانی کیجئے مجھے پیسہ دیجئے۔
اگر آپ کے حالات ٹھیک ہیں تو آپ اس سے کہیں پریشان نہ ہو، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ مہربانی کریں، میں بھی کوئی امیر نہیں ہوں، میں بھی کوئی بہت بڑا جاگیردار نہیں ہوں، آپ کے پاس جب بھی پیسے آ جائیں آپ مہربانی کریں اور میرے پیسے واپس لوٹا دیں، میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کو دلاسا دیں، مطمئن کریں کہ جیسے پیسے آ جائیں آپ میرے واپس لوٹا دیں۔ تو اب جب اس کے پاس پیسے آئیں گے، پیسے آنے کی مدت تک، یعنی اس مقررہ طریق سے پھر پیسے کی آنے کی مدت تک ایک ایک دن کی تجھے خزانے پر ثواب مل رہا ہے، تجھے بہت بڑے جگیرانہ حساب ثواب مل رہا ہے، تجھے ایک پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ بھی تمہارا محفوظ کھڑا ہے اور تمہارے خزانے بھی پر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو تو اپنی آخرت کی ضرورت تھی نا، تو آخرت تو ہماری پر ہو رہی ہے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کردار سے لوگوں کو بدلو، اپنے گفتار سے لوگوں کو بدلو، اپنی سیرت سے لوگوں کو بدلو، تاکہ لوگ اہل بیت کے اس دین کے ساتھ محبت کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔